ہم شام 4 بجے تک سوئے رہے، پھر جاگے، منہ ہاتھ دھویا۔ سامنے لگی ہوئی گھڑی نے 4 کا گھنٹا بجایا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر ہم تیار ہو گئے اور پھر دروازے پر آئے ہی تھے کہ ایک ملازمہ اندر آ گئی۔ ہمیں دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ کمال میاں نے آپ کو دیکھنے بھیجا تھا، وہ بولی۔ دیکھ لیا؟ طالوت برجستہ بولا۔ ہاں، ملازمہ نے سادگی سے جواب دیا۔ تو اب جاؤ، طالوت بولا، اور وہ بیچاری چلی گئی، لیکن پھر پلٹی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ اگر جاگ گئے ہوں تو انہیں بتا دوں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہم جاگ رہے ہیں؟ جاگ تو رہے ہیں، تو پھر بتا دو انہیں، طالوت بولا، اور ملازمہ پھر واپس چلی گئی۔ میں ہنس پڑا، طالوت بھی مسکرانے لگا۔ کمال اچھا لڑکا ہے اور شاید اسے احساس ہے کہ… میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اسی وقت کمال ہمارے سامنے آ گیا۔ خوب سوئے آپ لوگ، دوپہر کا کھانا بھی گول کر دیا، اس نے کہا۔ ہاں، خوب گہری نیند آئی، کوٹھی میں تو قیامت مچی ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ ارے وہی افشاں بازی کے سلسلے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن یہ ملازم کمبخت خبریں نشر کرنے کے خصوصی ذرائع رکھتے ہیں، آنے جانے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ خوب، تنویر صاحب کو بھی اطلاع ہو گئی؟ ماموں جان کل رات کو باہر گئے تھے، خصوصی طور پر انہیں اطلاع دی گئی ہے۔ میرا خیال ہے پہنچنے والے ہوں گے، ٹیلی فون کیا ہے، 4 بجے پہنچ جائیں گے۔ حقیقت بتا دی گئی انہیں؟ ابھی کہاں، ویسے وہ سخت حیران ہے۔ ظاہر ہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ DIG پولیس نے بھی فون کیا تھا، وہ افشاں باجی سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، لیکن میں نے تصدق سے کہہ کر انہیں ٹال دیا ہے۔ ظاہر ہے DIG شکیلہ صاحبہ سے سوالات کر کے مجرموں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اور وہ گھبرا جائیں گی۔ چنانچہ میں نے کہلوا دیا ہے کہ ماموں جان کے آنے کے بعد افشاں باجی سے ان کی ملاقات ہو سکے گی۔ DIG صاحب ان سے ان کے اغوا کنندگان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہاں، اور وہ ظاہر ہے ہمارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے مائی ڈیئر کمال؟ جی؟ کمال تعجب سے بولا۔ میرا خیال ہے تم ایک بار ہماری ملاقات شکیلہ سے کرا دو۔ ہم جھگڑوں سے آزاد رہنا چاہتے ہیں، اب ہمیں پولیس کے سامنے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کیا واقعی ہمارا جرم ایسا ہی ہے؟ اوہ ہرگز نہیں یوسف بھائی، آپ بس ماموں جان کو آ جانے دیں، پھر دیکھیں۔ براہ کرم اس وقت تک یہیں قیام ضروری ہے۔ اور اب ایک اور بات بتائیں۔ پوچھو۔ شام کی چائے لان میں پی جائے گی، آپ اس میں شریک ہونا پسند کریں گے؟ کس حیثیت سے؟ طالوت نے پوچھا۔ ایک مہمان کی حیثیت سے۔ نہیں کمال، ہم تمہارے مہمان ہیں، ہمیں یہیں پلا دو تو بہتر ہے، میں نے کہا۔ تب میرا خیال ہے میں چھت پر بندوبست کر دوں، ویسے مجھے ان کے ساتھ شریک ہونا پڑے گا، یہ اصول ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا، اور کمال چلا گیا۔ بنگلے کی چھت سے لان کا منظر نظر آتا تھا۔ لان میں رنگین کرسیاں لگائی جا رہی تھیں، سفید لباس میں ملبوس ملازم تیزی سے کام کر رہے تھے۔ پھر کوٹھی کے بڑے گیٹ سے ایک لمبی سیاہ سیڈان اندر داخل ہوئی اور پورٹیکو میں لگ گئی۔ اس سے ایک طویل القامت اور وجیح شخص نیچے اترا۔ چہرے سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ تنویر ہے۔ عمدہ شخصیت تھی، اعلیٰ درجے کے سوٹ میں ملبوس۔ وہ نہایت بے چینی سے اندر چلا گیا تھا۔ یہی تنویر معلوم ہوتا ہے؟ شاید، میں نے جواب دیا، اور پھر خاندان بھر کے لوگ لان میں جمع ہونے لگے۔ بے شمار افراد تھے۔ تنویر صاحب اندر نہ جانے کیا کر رہے تھے، نہ جانے کیا تماشا ہو رہا ہوگا اندر۔ ہم دل ہی دل میں تل ملاتے رہے، لیکن کیا کرتے؟ بے دست و پا تھے، خاموش بیٹھے رہے۔ ملازمہ نے ہمارے لیے پرتکلف چائے کا بندوبست کر دیا، اس کے ساتھ بہت سے لوازمات بھی تھے۔ ہم خاموشی اور کسی قدر بے دلی سے چائے پیتے رہے، اور پھر طالوت نے مجھے اشارہ کیا۔ میں بھی کوٹھی کے اندرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگا اور دیکھتا رہ گیا۔ شکیلہ پہلے ہی کون سی کم حسین تھی، لیکن اس وقت تو وہ نہ جانے کیا بن گئی تھی۔ آسمانی رنگ کی حسین اور قیمتی ساڑی میں وہ قیامت نظر آ رہی تھی۔ بڑی ماں اس کے ساتھ تھیں اور دوسرے بہت سے لوگ۔ تنویر صاحب موجود نہیں تھے۔ شکیلہ پروقار انداز میں چلتی ہوئی لان میں پڑی کرسیوں کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس کے بعد؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد اگر یہ لڑکی ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دے تو اس کا کیا قصور؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ہم نے تنویر صاحب کو کمال کے ساتھ آتے دیکھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ کرسیوں سے کافی دور وہ رک گئے اور باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد چائے شروع ہو گئی، لیکن اس وقت میری نگاہ شکیلہ کی طرف اٹھ گئی تھی۔ شکیلہ بے چینی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، پھر وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی اور میری چھٹی حس کچھ کہنے لگی، لیکن میں نے طالوت سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ شکیلہ نے بڑی ماں سے کچھ کہا اور بڑی ماں بھی چاروں طرف دیکھنے لگیں۔ پھر ہم نے تصدق کو ان کی طرف لپکتے دیکھا۔
تصدق جھک کر کچھ کہہ رہا تھا، اس کے بعد شاید کمال کو طلب کیا گیا۔ تنویر صاحب بھی کمال کے ساتھ آگے بڑھائے تھے، پھر نہ جانے کیا الجھی گفتگو ہونے لگی اور اس کے بعد ایک گروہ چل پڑا۔ شکیلہ سب سے آگے تھی، چائے کی میز پر انتشار پھیل گیا تھا، سب پریشان سے نظر آنے لگے تھے۔ کمال شکیلہ کے برابر پہنچ گیا اور پھر تنویر صاحب نے دوسرے تمام لوگوں کو روک لیا اور صرف 3 آدمی آگے آنے لگے۔ یہ کمال، تنویر صاحب اور شکیلہ تھے۔ عارف، طالوت نے کہا، کچھ گڑبڑ ہو گئی؟ دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمال کے بنگلے میں داخل ہو گئے اور ہم ادھر سے رخ بدل کر بے نیاز بیٹھ گئے۔ چند ہی ساعت کے بعد تینوں اوپر پہنچ گئے۔ شکیلہ کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے، وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور خاموشی سے ہماری شکلیں دیکھنے لگی۔ اس کے اندر طوفان بھرا ہوا تھا۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں بڑی ماں کے لیے یہ بات مان جانی چاہیے؟ اس نے روندھی ہوئی لیکن تیز آواز میں کہا۔ شکیلہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ وہ بولی۔ کمال صاحب سے پوچھ لو، ہم تو جا رہے تھے۔ میں نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ کہاں جا رہے تھے؟ کسی بھی جگہ، بہرحال اس شہر میں نئے ہیں، میں نے کہا۔ تنویر اور کمال خاموش کھڑے تھے اور شکیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اب یہاں نہیں رکوں گی، مجھے افسوس ہے کمال صاحب، میں اتنا بڑا ظرف نہیں رکھتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ بڑی اماں کی مشکل حل کر دے، خدا کرے افشاں بی بی خیریت سے واپس آ جائیں۔ مجھے افسوس ہے، میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ براہ کرم میرا لباس واپس کر دیں۔ تم لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بیٹے، وہ واقعی ناقابل برداشت ہے۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جائیں سب، میں تمہیں روکنے کی جرأت خود میں نہیں پاتا، لیکن اگر کچھ کہنے کی اجازت ہو تو شکر گزار ہوں گا، تنویر صاحب نے کہا۔ جی فرمائیے محترم، میں نے کہا۔ میرے ساتھ بڑی الجھن ہے، میری خوشی ہے کہ عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ افشاں کے بچھڑ جانے کا غم جتنا شدید ہو سکتا ہے شاید تم لوگ اندازہ نہ کر سکو۔ اس کے بعد بیگم کی بیماری نے ذہن کو شدید زخمی کر رکھا تھا۔ اچانک ٹیلی فون ملا کہ افشاں مل گئی ہیں تو شادی مرگ ہوتے ہوتے بچا۔ یہاں نہ جانے کیا کیا آرزوئیں لے کر آیا تو حقیقت معلوم ہوئی۔ سوچا کہ کم از کم ایک الجھن سے تو نجات ملے گی، یعنی بیگم کی بیماری سے، اور پھر یہ بچی افشاں سے اس قدر ملتی ہے کہ دل کو بہلاوا تو دیا ہی جا سکتا تھا۔ سوچو یارو، انسان ہی تو ہوں، کہاں تک ان امیدوں کو سہارا دیے رہوں گا۔ تنویر صاحب کی آواز میں ہلکی سی بھرراہٹ آ گئی۔ ہم خاموشی سے ان کی شکل دیکھنے لگے۔ میں اس پورے کارخانے کا کرتا دھرتا ہوں، لیکن تنہا کون ہے جو میرا سہارا بن سکے؟ سنو بچوں، ہوں تو بالکل غیر، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی میرا یہ سلوک نہیں ہوتا، لیکن تمہارے ساتھ ہو گیا۔ غلطی ہو گئی، سزا دے لو، میں تیار ہوں۔ ارے نہیں تنویر صاحب، ہوا کیا؟ میں نے جلدی سے کہا۔ یہی تو بدبختی ہے کہ ابھی تک میں بھی اس سے لا علم ہوں۔ کمال میاں نے مجھے حقیقت بتائی ہے، اسے سن کر جس قدر رنج ہوا بیان سے باہر ہے۔ یہ کم بات ہے کہ میری بچی مل کر بھی نہیں ملی۔ محترم، مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت ہے؟ شکیلہ نے کہا۔ ہاں ضرور بیٹے۔ یہ لوگ میرے عزیز نہیں ہیں، لیکن دنیا میں اب میرا ان سے بڑا کوئی عزیز نہیں ہے۔ میرے والدین مر چکے ہیں، جن حالات میں میں انہیں ملی ہوں وہ ایسے تھے کہ میری زندگی کسی وقت بھی ختم ہو جاتی، لیکن ان لوگوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بے لوث میری مدد کی اور میں نے ان سے زندگی بھر کا سہارا مانگ لیا۔ اب پوری دنیا میں میرے لیے ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ باخدا یہ سارے عیش و عشرت ان کے پسینے کے ایک قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں۔ مجھے کیا کرنا ہے اس چاہ کا؟ مجھے اس دولت کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے جو آپ کے پاس ہے؟ میری تو دعا ہے کہ آپ کی بچی مل جائے۔ میں خود عیش کر کے ان لوگوں کو نظر انداز کیسے کر سکتی ہوں؟ بھوکی رہوں گی تو ان کے ساتھ، فٹ پاتھ پر رہوں گی تو ان کے ساتھ۔ ایسی شکل میں مجھے تو شہزادی بنا لیا گیا اور یہ یہاں لا وارثوں کی طرح پڑے ہیں۔ مجھے معاف کر دیں محترم، اگر یہ مجھ سے نہ کہتے تو میں بیگم صاحبہ کی کوئی مدد نہ کرتی۔ مجھے معاف کر دیں، میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں انہیں نظر انداز کر کے خود عیش کروں اور آپ کے کام آؤں۔ تو تم تینوں ہی اعلیٰ ظرف ہو، ہم بھی ہیں، لیکن بیٹے ابھی تک ہمارا قصور نہیں ظاہر ہوا، ہمیں کچھ کہنے کا موقع تو دو، تنویر صاحب بولے۔ جی فرمائیے، ہم یہاں موجود نہ تھے، ہمیں تحقیقات تو کر لینے دو۔ کمال، میں تم سے جواب طلب کر سکتا ہوں؟ جی ماموں جان۔ ان کے لیے محل میں بندوبست کیوں نہیں ہوا؟ کیا یہ فرض میرا ہے ماموں جان؟ گستاخی معاف، لیکن میں جانتا ہوں آپ صاف باتیں سننے کے قائل ہیں۔
یقیناً کیا تصدق ساتھ نہیں تھا؟ تھے، لیکن ان کا سلوک ان لوگوں کے ساتھ شروع سے اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ تنویر صاحب نے تعجب سے پوچھا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، بلاؤ تصدق کو، تنویر صاحب نے کہا، اور کمال نے جلدی سے ایک ملازم کو بھیج دیا۔ میرے خیال میں ان تمام باتوں کی ضرورت نہیں ہے تنویر صاحب، آپ کا حکم ہے تو ہم 2-1 روز یہاں رک جاتے ہیں، اور شکیلہ تم بہرحال ایک نیک کام کے لیے یہاں تک آئی ہو، ہمارے سلسلے میں جذباتی نہ ہو، مجھے ذلیل نہ کریں یوسف صاحب، براہ کرم، آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے، اوفو، سب جذباتی ہو رہے ہیں، میری پوزیشن صاف ہو جانے دو، پھر میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تنویر صاحب جلدی سے بول پڑے، اور میں نے لان میں تتر بتر لوگوں کو دیکھا، بڑی شرمندگی ہو رہی تھی، ہماری وجہ سے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ چند منٹ کے بعد تصدق اوپر آ گیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ تنویر صاحب اسے گھورنے لگے۔ تم بیگم صاحبہ کو لینے گئے تھے؟ جی سرکار۔ ان لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو چکی ہے؟ جی۔ ساری صورتحال تمہارے علم میں ہے؟ جی ہاں۔ تمہاری یہاں کیا حیثیت ہے؟ تمہارے سپرد کیا کام ہے؟ جی وہ تمہیں علم نہیں ہے کہ تمہیں آنے والے ایک ایک مہمان کے لیے حفظ مراتب کے مطابق بندوبست کرنا ہوتا ہے؟ جی ہاں۔ ان لوگوں کے لیے تم نے کہاں بندوبست کیا ہے؟ ان لوگوں کو یہاں ٹھہرانا مناسب نہیں ہے جناب، تصدق نے کہا۔ اوہ، کیوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ جی بتا دو۔ یہ شریف لوگ نہیں ہیں، صورت ہی سے۔ تصدق، تنویر صاحب سرد آواز میں بولے، تم واقعی بے حد ذہین ہو گئے ہو، میں تمہاری ذات سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو مالیوں نے لان کی کیا حالت بنا دی ہے، کل سے تم صرف ان مالیوں کی نگرانی کرو گے، اپنی نگرانی میں سارے لان کو ٹھیک کراؤ، پھر باغوں پر چلے جاؤ، اتنے ذہین آدمی کو میں کوٹھی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ جی وہ گیٹ آؤٹ، تنویر صاحب حلق پھاڑ کر چیخے، اور تصدق جلدی سے واپس مڑ گیا۔ یہ ذمہ داری اس کی تھی، اور یارو اب تم بھی فراخ دلی سے کام لے کر معاف کر دو۔ وہ ہماری طرف مڑ کر بولے۔ ارے تنویر صاحب شرمندہ نہ کریں، طالوت جلدی سے بولا۔ چلو نہیں کرتا، اب چلو چائے پر چلو، تنویر صاحب بے تکلفی سے بولے، اور انہوں نے دونوں طرف سے ہمارے بازو پکڑ لیے، اب رکنے کی کیا گنجائش تھی؟ چنانچہ ہم چل پڑے۔ اچھا خاصا تماشا بن گئے تھے۔ تنویر صاحب کے اہل خاندان میں ناشتے کی میز پر بڑی ماں اور شکیلہ، اس کے بعد تنویر صاحب، پھر میں اور طالوت، اور ہمارے برابر کمال بیٹھا تھا۔ تمام لوگ بیٹھ گئے اور چائے شروع ہو گئی۔ ہماری یکساں شکلیں سب کی توجہ کا مرکز بن گئی تھیں۔ بہرحال عجیب سی کیفیت رہی، پھر چائے ختم ہو گئی اور لوگ اٹھنے لگے۔ تنویر صاحب ہم دونوں کو لے کر لان کے ایک گوشے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے کمال کو آواز دی، اور پھر ہم سے پلٹ کر اسے ہدایات دینے لگے۔ پھر وہ واپس ہمارے پاس پہنچ گئے۔ آؤ یہاں کچھ دیر گفتگو ہی رہے، وہ بولے، اور پھر ہم دونوں ان کے ساتھ ایک فوارے کے قریب پہنچ گئے۔ فوارے کے نزدیک ایک خوبصورت بینچ پڑی ہوئی تھی۔ تنویر صاحب نے ہمیں اشارہ کیا اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ تم دونوں میں سے عارف کون ہے اور یوسف کون؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ یوسف ہیں، عارف میں ہوں۔ تم دونوں بھائی ہو؟ نہیں، دوست، اور دوستی کی روایت آپ کے علم میں ہوگی۔ ہاں میں جانتا ہوں، بعض اوقات دوستوں کی محبت بھائیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، ہم اس کی مثال ہیں۔ یقیناً، اور شاید قدرت نے تم دونوں کو ہم شکل اسی لیے بنایا تھا کہ تم دوستی کی مثال بن جاؤ۔ میری بات کا یقین کرو، میں شکیلہ کو افشاں ہی سمجھتا اگر تم دونوں کی شکلوں کی مثال میرے سامنے نہ آتی، لیکن اس کے باوجود ابھی میرے ذہن میں کرید ہے۔ یہاں میں بڑا آدمی نہیں ہوں، بلکہ سخت مظلوم ہوں۔ تم قدرت کے کارخانے دیکھو، اس نے مجھے جی بھر کر دولت دی ہے، عیش و عشرت دیا ہے، لیکن مجھ سے یقیناً کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے جس کی پاداش میں اس نے سب کچھ دے کر میرا سکون چھین لیا۔ اب بتاؤ، کیا اس دولت کے عوض میں سکون خرید سکتا ہوں؟ میری صرف ایک ہی بچی تھی، میں نے اسے پال پوس کر جوان کیا، اور ہماری ساری محنت اچانک گم ہو گئی۔ میرے دل کا حال سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، میرے پاس اس کے اظہار کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تنویر صاحب کی آواز میں لرزش اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ہمیں احساس ہے تنویر صاحب، طالوت آہستہ سے بولا۔ ایسی حالت میں اگر میں کچھ اہمکانہ سوالات کر لوں تو قابل معافی ہیں یا نہیں؟ آپ بے فکر ہو کر بات کریں، طالوت نے کہا۔ کیا تمہارے خیال میں میری افشاں کی یہ اس قدر ہم شکل لڑکی میرے لیے معمہ نہ ہوگی؟ ہونا چاہیے۔ کیا میں امیدوں کے سہارے نہ لوں؟ میں تم سے اس کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کر کے ہی اپنے دل کو سکون دے سکتا ہوں۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات ہیں،
میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ممکن ہے وہ میری افشاں ہی ہو اور کسی وجہ سے اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہو، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے وہ ہمیں بھول گئی۔ اب صحیح بات اسی وقت پتہ چل سکے گی جب تم مجھے اس کے بارے میں تفصیل بتا دو گے۔ مجھے بتاؤ وہ کب سے تمہارے ساتھ ہے، کہاں تمہاری اس سے ملاقات ہوئی تھی، کیا تم میری مدد کرو گے؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں کچھ باتیں آپ سے چھپانا پڑیں گی جن کے لیے آپ اصرار نہیں کریں گے۔ وعدہ کرتا ہوں، لیکن اس سے افشاں، میرا مطلب ہے شکیلہ کی ذات پوشیدہ نہ رہے۔ ہاں یہ درست ہے، طالوت نے کہا۔ وہ تنویر صاحب کی گفتگو سے بہت متاثر تھا، یوں بھی اس شریف انسان کا دکھ واقعی بہت بڑا تھا۔ تو پھر مجھے بتاؤ عارف، میرا خیال ہے ہمیں تنویر صاحب سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں نے آمادگی ظاہر کر دی۔ شکیلہ سے ہماری ملاقات زیادہ عرصہ کی نہیں ہے محترم، صرف 1 ہفتہ قبل ہم ملے ہیں، لیکن اس سے قبل ہم اسے دیکھ چکے تھے۔ اس بات کو بھی 1-1.5 ماہ سے زیادہ نہیں گزرا۔ اوہ، کہاں، کیسے؟ کچھ عرصہ قبل ہم ایک ہندو ریاست درگاہ پور میں تھے۔ آپ کو اندازہ ہے وہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اوہ، درگاہ پور کا فاصلہ اس جگہ سے بہت زیادہ نہیں ہے۔ کیا تم لوگ وہیں کے رہنے والے ہو؟ نہیں، یوں ہی آوارہ گردی کرتے وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہاں ہم نے اسے ایک ہندو دیوداسی کے روپ میں دیکھا اور ہم اس کی تلاش میں لگ گئے۔ اس کی وجہ سے بڑے ہنگامے ہوئے کیونکہ ریاست کا دیوان اسے اپنانا چاہتا تھا۔ کچھ ہندو سادھو بھی اس کے چکر میں تھے۔ بہرحال بڑی جد و جہد کے بعد ہم نے اسے ان کے چنگل سے نکالا تو اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے ہمیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے والدین کو قتل کیا جا چکا ہے اور اب وہ تنہا ہے۔ تب ہم نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا اور وہ ہماری کوئی نہیں ہے، لیکن اب سب کچھ ہے۔ ہم اس کی عزت کے نگہبان ہیں۔ ہندو ریاست درگاہ پور، تنویر صاحب پریشانی سے بولے اور پھر انہوں نے عجیب سے لہجے میں کہا، تو کیا اس خیال کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ریاستی ہندوؤں نے اسے اغوا کیا ہو اور اس کی یادداشت کھونے میں بھی انہی کا ہاتھ ہو؟ ممکن ہے کسی مقصد کے تحت کسی طریقے سے انہوں نے ایسا کیا ہو۔ ناممکن نہیں ہے، طالوت نے پرخیال انداز میں کہا۔ تب میرے بچوں، میرے اوپر احسان کرو، میں اس سلسلے میں لاکھوں روپیہ خرچ کروں گا۔ تم اس وقت تک میرے ساتھ یہاں قیام کرو جب تک میں خصوصی ذرائع سے کام لے کر شکیلہ کی حقیقت معلوم نہ کروا لوں۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو میں زندگی بھر تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ مجھے اپنے دل کی لگی مٹا لینے دو، اگر یہ میری افشاں نہ بھی نکلی تب بھی میں تمہارا اسی قدر شکر گزار رہوں گا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تنویر صاحب، طالوت نے جواب دیا۔ میں تمہارا احسان مند ہوں میرے بچوں۔ کاش، تنویر صاحب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور ہم دونوں بھی اسی انداز میں سوچنے لگے، کیا واقعی شکیلہ افشاں ہے؟ شکیلہ کی شخصیت بے حد پر اسرار ہو گئی تھی۔ بہرحال ایک بات کا تو مجھے یقین تھا کہ شکیلہ نے اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بولا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ خود اسے اپنے بارے میں کچھ یاد نہ ہو، لیکن حالات پر اسرار تھے۔ اگر ہندو سادھو اس کی یادداشت گم کرنے کے لیے کوئی کارروائی کرتے تو پھر شکیلہ خود کو شکیلہ ہی کیوں سمجھتی؟ وہ اپنے آپ کو راج ہنس ہی کہہ سکتی تھی۔ بہرحال ابھی ہمارا ذہن بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو تم نے میری درخواست قبول کر لی ہے؟ تنویر صاحب نے چند منٹ کے بعد کہا۔ ہم حاضر ہیں تنویر صاحب، خدا کرے ہم آپ کے کسی کام آ سکیں۔ تم میرے کام آ چکے ہو میرے بچوں۔ میں خفیہ طور پر چند لوگوں کو درگاہ پور بھیجوں گا، وہ وہاں رہ کر شکیلہ کے بارے میں معلومات کریں گے۔ یقین کرو میں نے افشاں کی تلاش پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ملازم رکھا ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ افشاں کا کھوج لگائیں۔ پولیس کے سارے ذرائع آج تک مجھ سے تعاون کر رہے ہیں، حالانکہ پولیس کسی کیس میں 2-4 ماہ سے زیادہ دلچسپی نہیں لیتی۔ یقیناً۔ بہرحال میرے لیے دعا کرنا کہ خدائے قدوس میری یہ مشکل حل کر دے۔ میں سخت پریشان ہو چکا ہوں، تنویر صاحب نے کہا۔ ہمیں آپ کے دکھ کا احساس ہے تنویر صاحب، طالوت نے ہمدردی سے کہا۔ میں تمہارا مکمل تعاون چاہتا ہوں۔ یہاں رہ کر خود کو مجھ سے الگ مت تصور کرنا بیٹے، کسی سلسلے میں میرا انتظار مت کرنا، مجھے دلی مسرت ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، ہم بڑے بے تکلف لوگ ہیں، طالوت نے کہا۔ اتنی دیر میں کمال واپس آ گیا۔ تشریف لے چلیے ماموں جان، اس نے کہا۔ آؤ، تنویر صاحب نے کہا، اور پھر وہ ہمیں محل کے اندرونی حصے میں لے گئے جہاں ہمارے لیے ایک عالی شان کمرہ تیار کر دیا گیا تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، جس چیز کی ضرورت ہو کسی بھی ملازم کو بلا کر بے تکلفی سے کہہ دینا۔ جی، طالوت نے جواب دیا۔ میں خاموش تھا۔ تنویر صاحب ہمیں آرام کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ کمرہ تو عمدہ ہے عارف، کیا خیال ہے؟ درست فرمایا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا بات ہے عارف، تم کچھ سنجیدہ ہو؟ بالکل نہیں،
نہیں، میں محسوس کر رہا ہوں، تمہاری حماقت ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ خوب، اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور میں بیٹھ گیا۔ ہاں، آپ بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ خود بھی میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ شکیلہ کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں۔ ہاں یار، سنجیدگی سے، شکیلہ کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ الجھا ہوا ضرور ہے، مگر یہ ممکن ہے، ممکن بھی ہو سکتا ہے کوئی لمبا چکر ہو، شکیلہ جھوٹ تو نہیں بول سکتی۔ ہاں، اس بات کا مجھے بھی یقین ہے، ویسے جذباتی لڑکی ہے، تم نے اس کی ذہنی کیفیت دیکھی ہے، قابل بھروسہ ہے، میرا خیال ہے اب ہم لازمی طور پر 3 ہو گئے ہیں، وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی، اور اگر وہ افشاں نکل آئی تو دیکھا جائے گا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ ایسے موقع پر عارف طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے، اگر میری قوتیں میرے پاس ہوتی تو کیا ہم تنویر صاحب کی مشکل حل نہیں کر سکتے تھے؟ اب بھی کوشش کریں گے۔ ہاں، طالوت نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے، دونوں اپنے اپنے طور پر سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ طالوت نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، میں البتہ شکیلہ میں الجھا ہوا تھا۔ بات صرف 3 سال کی تھی، اگر کوئی طویل معاملہ ہوتا تو کوئی گہری بات سوچی جا سکتی تھی۔ کیا معاملہ ہو سکتا تھا؟ اگر شکیلہ افشاں نہیں ہے تو پھر یہ مشابہت، اور اگر مشابہت بھی اتفاقیہ ہے تو پھر افشاں کہاں گئی؟ کیوں نہ افشاں کے سلسلے میں باقاعدہ جاسوسی کی جائے؟ اب طالوت بھی ناکارہ ہو گیا تھا، ایسی شکل میں زیادہ ہی محنت کرنا ہوگی۔ بہرحال کرنا تو کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اچانک دروازے سے آواز آئی اور ہم دونوں چونک پڑے۔ آواز کمال کی تھی۔ آ جاؤ یار، میں نے کہا اور کمال اندر آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سنائیے کیا حال ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک، کیوں؟ اوہ کوئی بات نہیں، ویسے ہی پوچھ لیا تھا، اس نے بے تکلفی سے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ کوئی ضروری بات تو نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، بس شکیلہ کے مسئلے پر ہی گفتگو کر رہے تھے۔ اوہ، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو افشاں باجی کا کمرہ دکھا دوں؟ ممکن ہے، کیوں نہیں، آئیے۔ آؤ یوسف، میں نے کہا اور طالوت خاموشی سے اٹھ گیا۔ کمال ہمیں لیے ہوئے ایک دور دراز کمرے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازے میں تالا تھا، کمال نے چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ اوہ، اس کمرے میں تالا رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مستقل۔ لیکن اس کی چابی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ کوٹھی کے بہت سے معاملات میرے سپرد ہیں، ماموں جان میرے اوپر بہت اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کچھ ذمہ داریاں میرے سپرد کر دی ہیں۔ اوہ، میں نے گردن ہلا دی۔ کمال نے کمرے میں روشنی کر دی اور سب سے پہلے ہماری نگاہ ایک قد آدم تصویر پر پڑی۔ بلا شبہ شکیلہ تھی، سر منہ فرق نہیں تھا۔ میں اور طالوت حیرانی سے اسے دیکھتے رہے۔ انتہائی حسین تصویر تھی۔ کیا خیال ہے عارف صاحب؟ کمال کی آواز ابھری۔ کمال کی تصویر ہے؟ ہم لوگوں کی دیوانگی بجا نہیں ہے۔ ہاں، تمہارا شبہ درست ہے، لیکن ایک بات اور بتاؤ کمال، 3 سال کا وقفہ بہت طویل تو نہیں ہوتا، کیا تمہیں افشاں کی کچھ مخصوص عادات اور اس کی آواز یاد نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں، ویسے آپ نے بڑی عمدہ بات بتائی۔ در حقیقت ہم سب ان کی شکل میں اس طرح الجھ گئے کہ ان کی آواز پر غور ہی نہیں کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ کسی نے نہیں کیا۔ ہاں واقعی، ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ افشاں کی آواز ہی بھول گئے ہوں؟ ممکن تو نہیں ہے یوسف صاحب، میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کی تصدیق کروں گا، کمال نے جواب دیا۔ تب ہم آگے بڑھے اور میں گہری نگاہوں سے افشاں کے پورے کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جس سے افشاں کی پر اسرار گمشدگی میں کچھ روشنی پڑ سکے، لیکن پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ پولیس تو پورے کمرے کو کھنگال چکی ہوگی، ظاہر ہے اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو پولیس نے کہاں چھوڑی ہوگی۔ پھر بھی میں نے کمال سے سوال کر ہی ڈالا، پولیس نے اس کمرے کی تلاشی بھی لی ہوگی، درجنوں بار یہاں کی ایک ایک چیز دیکھی جا چکی ہے۔ کمال، مجھے افشاں کے بارے میں کچھ وقت پوری تفصیل سے بتانا، ہم لوگ بھی اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو سکیں۔ خود تنویر صاحب نے ہم سے یہ بات کہی ہے، خدا آپ کو ہی کامیابی عطا کرے، کمال نے گہری سانس لے کر کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، وہ اپنے تبرک صاحب کہاں ہیں؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمال بھی مسکرانے لگا۔ ہم تینوں واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ تصدق خاصے رکھ رکھاؤ کا انسان ہے، نہ جانے کیوں آپ دونوں سے خار کھا گیا۔ بہرحال بیچارے کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے۔ کیوں؟ ارے آپ غور کریں، کل سے وہ مالیوں کے ساتھ کام کرے گا، کمال نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ کل خود دیکھ لیں، ویسے بڑا تل ملائے گا۔ ماموں جان عجیب فطرت کے مالک ہیں، اوپر سے نرم، اندر سے سخت۔ نرم رہیں گے تو پھر بالکل نرم، اور اگر ان کی حکم عدولی کر دی جائے تو پھر شامت ہی آ جاتی ہے۔ تصدق کی مجال جو ان کے حکم سے انحراف کرے، ملازمت چھوڑ کر نہ بھاگ جائے بیچارہ۔ میں نے کہا، ارے نہیں، تصدق اس مٹی سے نہیں بنا،
یہ اچھی بات ہے۔ اچھا اب اجازت دیں، رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی، کمال نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اور ہاں سنیں، مجھے اپنی مرضی سے یہاں آنے کی اجازت ہے؟ آپ لوگ میری مداخلت بے جا سے پریشان تو نہیں ہوں گے؟ اجازت ہے، طالوت نے جواب دیا، اور کمال مسکراتا ہوا چلا گیا۔ ہم دونوں واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تصویر دیکھی تم نے؟ میں نے طالوت سے کہا۔ ہاں، حیرت انگیز، یہ مشابہت تو ہماری تمہاری طرح کی ہوگی۔ بہرحال ہم اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے کہ ممکن ہے شکیلہ ہی۔ ہاں مگر میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا۔ خیر جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا۔ شکیلہ بیچاری عجیب الجھن میں گرفتار ہو گئی ہے۔ ہاں یار، اسے کسی طور بلواؤ، طالوت نے کہا۔ کسی ملازم سے کہلوا دیا جائے، ویسے اس کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے، مروت میں ماری جا رہی ہے۔ جاؤ اسے بلواؤ، طالوت بولا، اور میں باہر نکل آیا۔ میں نے ایک ملازم کو بلایا اور ملازم ادب سے میرے قریب پہنچ گیا۔ ہمارے بارے میں شاید ہدایات جاری کر دی گئی تھیں۔ افشاں بی بی کہاں ہیں؟ بڑی ماں کے پاس۔ کیا کر رہی ہیں؟ بیٹھی ہیں صاحب۔ بڑی ماں تو انہیں خود سے الگ ہی نہیں ہونے دے رہی، ملازم نے جواب دیا۔ بہرحال ان سے کہہ دو عارف نے بلایا ہے۔ جی بہتر، ملازم نے کہا اور واپس چلا گیا۔ میں اندر واپس آ گیا اور چند ہی منٹ کے بعد شکیلہ ہمارے پاس پہنچ گئی۔ وہ ہمیں دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ کیا حال ہیں افشاں بی بی؟ طالوت مسکراتے ہوئے بولا۔ فی الحال تو برے ہیں، اگر بڑی ماں کی محبت اسی رفتار سے جاری رہی تو میں سخت بور ہو جاؤں گی۔ مجھے ان خاتون سے ہمدردی ضرور ہے، لیکن یوسف صاحب وہ تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹنے نہیں دے رہی۔ ہاں تنویر صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ ان حالات نے ہمارا دماغ بھی خراب کر دیا ہے شکیلہ۔ کبھی کبھی تو ہم بھی سنجیدگی سے سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ کیسی گڑبڑ؟ کہیں تم سچ مچ افشاں ہی نہ ہو؟ اس لڑکی سے میری مشابہت شاید بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا کیا سوال ہے؟ اچھا مذاق ہے، شکیلہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ایک بات بتاؤ شکیلہ۔ جی؟ کیا تم دعوے سے کہہ سکتی ہو کہ تم درگاہ پور کی رہنے والی ہو؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ممکن ہے کوئی ایسی بات ہو جو تمہارے ذہن سے بھی محو کر دی گئی ہو۔ ہندو یوگی بڑے انوکھے ہوتے ہیں، تم یاد کرو۔ عارف صاحب یہ بات مذاق میں بھی نہیں سوچی جا سکتی۔ میں نے اپنا بچپن درگاہ پور کی گلیوں میں بتایا ہے، مجھے وہاں کے ذرے ذرے سے واقفیت ہے۔ میری گلیوں کے سارے لوگ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ آپ کی الجھن برحق ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو تم یہ وثوق سے کہہ رہی ہو؟ ہاں، شکیلہ نے جواب دیا۔ ویسے تمہارے لیے گولڈن چانس ہے شکیلہ، افشاں بن کر اپنی زندگی عیش سے گزار سکتی ہو، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دل تو چاہتا ہے کہ آپ کی اس بات پر خودکشی کر لوں، لیکن ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ سن لیں جناب، اگر یہ گولڈن چانس مل رہا ہے اور آپ مجھ سے جان چھڑانے کے چکر میں ہیں، تب غور سے سن لیں، خدا کی قسم مر جاؤں گی، آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ آپ جب دل چاہے یہاں سے نکل چلیں، میں سارے عیش و عشرت یہاں کے مکینوں کو مبارک کر دوں گی۔ ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شکیلہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ نہیں بھائی، یہ 100% شکیلہ ہے۔ ان سب کو چاہیے کہ اپنی لڑکی تلاش کریں، طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں اب اس میں شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال معاف کرنا شکیلہ، ہماری باتوں سے تمہیں دکھ ہوا۔ اس کے علاوہ غور سے سن لیں محترمہ، ہم خود آپ جیسی پیاری دوست کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ اب تو ہمارا زندگی موت کا ساتھ ہے، کیوں بھائی یوسف؟ سنجیدگی سے یقیناً، طالوت نے کہا۔ ویسے شکیلہ، طے یہ کیا گیا ہے کہ ہم لوگ بھی افشاں کی تلاش میں ان کی مدد کریں۔ اچھا ہے، ہماری وجہ سے ان لوگوں کی مصیبت دور ہو جائے۔ یوں بھی ہم آوارہ گردوں کی کیا ہے؟ نہیں، یہ تو ثواب کی بات ہے۔ اس مظلوم عورت کے لیے میں بھی افسردہ ہوں۔ بیٹی کے غم میں نیم دیوانوں کی سی کیفیت ہے۔ اس طرف سے آنکھیں بند کرنے پر تیار نہیں ہے کہ آنکھ کھلے گی تو خواب ٹوٹ جائے گا۔ او واقعی افسوسناک بات ہے، میں نے کہا اور طالوت کی طرف دیکھنے لگا۔ طالوت کے چہرے پر پھر اپنی بے بسی کی جھلاہٹ ابھر آئی تھی۔ بہرحال شکیلہ، اسی لیے تمہیں تکلیف دی تھی۔ ہمیں یہاں ہر حالت میں وقت گزارنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہم بھی تعاون کریں گے، تم بھی کرو، میں نے کہا اور شکیلہ نے گردن ہلا دی۔ بس تم بڑی ماں کے پاس جاؤ، ویسے دن میں ایک آدھ بار خود ہی موقع نکال کر ہم سے مل لیا کرنا۔ یقیناً، شکیلہ نے جواب دیا اور پھر وہ چلی گئی۔ طالوت خاموش بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ تھکے تھکے انداز میں بولا۔ بہرحال میں اسے سمجھاتا بھی تو کیا سمجھاتا، در حقیقت بات ہی ایسی تھی کہ ایک شخص سے اس کی شہنشاہیت چھن گئی تھی۔ وہ جس قدر افسردہ ہوتا کم تھا۔ رات کے کھانے پر بھی وہی کیفیت تھی۔ معلوم ہوتا تھا بارات آئی ہے۔ بڑا عمدہ اجتماع تھا، ہمیں یہ بات بہت پسند آئی۔
معلوم ہوا کہ شام کی چائے اور رات کا کھانا اہل خاندان ساتھ کھاتے ہیں۔ صبح کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے پر کوئی اجتماع نہیں ہوا۔ بہرحال ڈنر کے بعد خوش گپیاں ہونے لگیں۔ تنویر صاحب نے پھر ہم دونوں کو گھیر لیا۔ بھئی تم لوگوں کے بارے میں مزید تفصیل نہیں معلوم ہو سکی؟ وہ تو خود ہمیں بھی نہیں معلوم تنویر صاحب، میں نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے درگاہ پور آنے سے قبل تم لوگ کہاں تھے؟ صحیح یاد نہیں، ایک طویل القامت آدمی نے ہماری گردنیں پکڑ کر باہر دھکیلتے ہوئے کہا تھا کہ تم دونوں اب ٹھیک معلوم ہوتے ہو، یہاں رہ کر سرکاری روٹیاں توڑنا چاہتے ہو۔ اور پھر اسی نے ایک اور شریف آدمی سے ہماری چغلی کھاتے ہوئے کہا تھا، ڈاکٹر ان دونوں کے دماغ اب بالکل ٹھیک ہیں، میں انہیں یہاں سے چھٹی دینے کی سفارش کرتا ہوں۔ چنانچہ ہمیں چھٹی دے دی گئی۔ کیا مطلب؟ تنویر صاحب حیرانگی سے بولے۔ کون سی جگہ تھی یہ یاد نہیں؟ ارے وہ پاگل خانہ ہی ہو سکتا ہے، تنویر صاحب حیرت سے بولے، اور کمال ہنسی نہ روک سکا۔ کیوں تم کیوں ہنس رہے ہو؟ مامو جان، یہ لوگ انتہائی بزلہ سنج ہیں، باغ و بہار طبیعت کے مالک، کیا آپ کو ان کی باتوں پر یقین آ گیا کہ یہ پاگل خانے سے چھوٹے ہیں؟ بھائی میں کیا کہوں، انہوں نے نقشہ ہی ایسا کھینچا ہے۔ تنویر جمال صاحب بھی ہنستے ہوئے بولے۔ ہم دونوں خوش تھے۔